السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج جمعرات ہے 10 اکتوبر۔ اپنی اس ویڈیو میں جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے اس کی تازہ ترین صورتحال مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب آج نہیں گئے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کمر میں بڑا درد ہے، لیکن وجہ کوئی کمر کا درد نہیں تھی۔ کل جو میٹنگ ہوئی تھی مجلس عاملہ کی مسلم لیگ نون کی، اس کی آپ کو انسائیڈ سٹوری بتاتے ہیں۔ اس میں بالکل جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ملک اس طرح کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس وقت کوئی ایسی تحریک چلائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستانی اداروں کے ساتھ ایک براہ راست تصادم کا خطرہ پیدا ہو۔ اس کا ملک کو بھی نقصان ہے، مسلم لیگ نون کی سیاست کو بھی نقصان ہے۔ اس لیے مولانا صاحب کے دھرنے میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ احسن اقبال صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کے بھی کم و بیش یہی خیالات تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت حکومت بھارت کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ پاکستان کی فوج بھی بالکل اس حوالے سے یکسو ہے، اور بھارت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس ساری صورتحال میں ہمیں جو یہ دھرنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے جو سیاسی جماعتیں اس دھرنے کی مخالفت کر رہی ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو ایجنڈا ہے اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جب تک وہ عمران خان کی حکومت کو گرا نہیں لیں گے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو مدارس کی ریفارمز اور ان کو جو ریگولرائزیشن کا پروسیس ہے جو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، مولانا فضل الرحمان اس کے خلاف ہیں، جبکہ نیشنل ایکشن پلان میں تمام سیاسی جماعتیں اس پر دستخط کر چکی ہیں۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اس بات سے بھی تھوڑی گھبرا رہی ہیں کہ اگر مدارس کو ریگولرائز کرنے کی جو عمران خان کی ایفرٹس ہیں دنیا میں، اگر یہ میسج جائے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے جو ان کا ایک تشخص انہوں نے بنایا ہے لبرلزم کا، اس کو بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور ہم پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلم لیگ نون کی جو مجلس عاملہ ہے کل، اس میں ممبران کی بہت بڑی تعداد نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں جو شرکت ہے اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے یہ سونپا فرض جناب شہباز شریف صاحب کے لیے کہ آپ آج جمعرات کو جب جیل میں جائیں گے تو آپ وہاں پر ملیں گے نواز شریف صاحب سے، اور ان سے یہ کہیں گے کہ مجلس عاملہ مسلم لیگ نون کی اس کی اکثریت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت نہ کریں۔ اس مجلس عاملہ کے اجلاس میں جو لوگ مولانا فضل الرحمان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے جو آرگومنٹ کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ بہت ضروری ہے، ان میں سے پیش پرویز رشید صاحب تھے۔ وہی لوگ جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ارد گرد ہیں، لیکن جو مسلم لیگ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی اپنی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، جو براہ راست انتخابات میں الیکٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں تو انہیں کوئی عہدہ دے دیں تو وہ ان کی سیاست چلتی ہے، لیکن ان کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے اپنی کہ جس میں وہ جا کے الیکشن میں شرکت کریں اور پارٹی ٹکٹ پر یا انڈیپینڈنٹ وہ الیکٹ ہو کر آ سکیں۔ اب یہ جو ساری صورتحال تھی یہ نواز شریف صاحب تک پہنچائی گئی، کیونکہ کیپٹن صفدر صاحب کی صورت میں نواز شریف صاحب کے لیے جو داماد ہیں، ایک بڑے مخلص داماد کے طور پہ آج کل وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے تمام یہ جو ساری گفتگو تھی یہ پہنچائی نواز شریف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب نے اس پر خاصی جو ہے برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب کو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، یہ اطلاع مل گئی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب اس معاملے پر کسی طرح کی بھی نرمی کا اظہار نہیں کریں گے۔ وہ مجلس عاملہ کا اکثریت کی جو رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ ہدایت دیں گے کہ بالکل شریک ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کو وہاں پر جانا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے پھر یہ بہانہ کیا کہ ان کو کمر کا درد ہے۔ اب اگلی جمعرات تک وہ اس کو طول دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو ان کی بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن جاری ہے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ ہو جائے اور پھر وہ نواز شریف صاحب کو جا کے یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں آپ ذرا دوبارہ اس پر نظر ثانی کریں، ہمیں یہ چیزیں، یہ رعایت ہمیں مل سکتی ہیں، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک نہ ہوں۔ لیکن آج کیپٹن صفدر نے نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد وہی کہا جس کا شہباز شریف صاحب کو ڈر تھا، مجلس عاملہ کی اکثریت جس کو رد کر چکی ہے مسلم لیگ نون کی، کہ جناب آپ ہر حال میں جائیں ان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور ان کے دھرنے میں شریک ہوں۔ اب جو صورتحال بنی ہے، ایک مسلم لیگ نون ایک واضح طور پر ہمیں ایک ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنا اس کی بنیاد ہے۔ اور یہ بالکل جو شہباز شریف صاحب کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے مکمل فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ جو سیاست ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کی، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ٹکرانے کی، اور اس ماحول میں بالکل ایک براہ راست تصادم کسی جو کیفیت نواز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں، یا مریم نواز صاحبہ جس کو سپورٹ کر رہی ہیں، یا پھر ان کے ہواری، یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسرے انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جو چلانا چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ اس طرح کی سیاست نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ابھی تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر نواز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ آپ دھرنے میں جائیں تو میں دھرنے کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بہت سارے مسلم لیگ نون کے جو اکابرین ہیں وہ شہباز شریف صاحب پر اس حوالے سے زور دے رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس موقع پر چپ ہوئے تو جس طرح یہ جماعت ایک تصادم کے نتیجے میں، ایک براہ راست کنفرنٹریشن کے نتیجے میں اقتدار سے جیلوں میں چلی گئی ہے، فردر جو مسلم لیگ نون ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور اس پارٹی جو اتنی بڑی جماعت ہے پنجاب کی، مستقبل میں اس کی سیاست جو ہے وہ گول ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں بلاول بھٹو نے تو بالکل انہوں نے ایک عجیب چال چلی ہے جس کو مولانا صاحب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم سپورٹ کریں گے مولانا فضل الرحمان کو، لیکن مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب اسلام آباد میں جس دن دھرنا دیں گے، جس دن آئیں گے، بلاول بھٹو اس دن وہاں پر نہیں آئیں گے، دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے، اسلام آباد کے احتجاج میں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اس احتجاج کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، ان کا لیڈ رول ہے۔ بلاول بھٹو ایک برابری کی حیثیت میں یہاں پر آنا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی ایک یہ وجہ بھی تھی کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ وہ اس کو قیادت، اس کو لیڈ کریں گے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو جلسے کو، احتجاج کو لیڈ کر رہا ہوگا، پھر حکومت سے اگر کہیں کوئی مذاکرات کی نوبت آتی ہے تو وہی مذاکرات کرے گا۔ تو اب پھر مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اس میں 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ ایجنڈے پر ان کا اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے سب سے بڑی جو اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مدارس کا جو نظام ہے اس کو جو حکومت ریگولرائز کرنا چاہ رہی ہے، اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے جو تبدیلیاں کرنا چاہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وہ جو ریفارمز کا پلان ہے حکومت اس کو شیلو کرے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی کے ذرائع نے یہ بتایا، بلکہ مولانا بخش چانڈیوں نے تو کھل کر یہ بات کہہ دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سومناتھ فتح کرنے اکیلے جانا چاہتے ہیں اور یہ ان سے فتح ہوگا نہیں، اور میں اپنی پارٹی قیادت سے معافی مانگ لوں گا۔ پیپلز پارٹی نے بڑی کمال مہارت سے اپنے جو سرکردہ لیڈران ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ اس انداز سے ماحول بنائیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت مولانا فضل الرحمان کو یہ کہہ سکے کہ ہماری پارٹی کے اندر اس دھرنے کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے بہت تحفظات ہیں، اس لیے ہم آپ کو صرف سپورٹ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی یہ نہیں چاہتی نون لیگ کی طرح کہ یہ تاثر جائے کہ ریئل اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ تو آج پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف یا ملک میں بے روزگاری کے خلاف، حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف اپنے احتجاج کا ایک پلان پیش کر رہی ہے۔ گویا انہوں نے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان سے ہٹ کر اپنے احتجاج کا پلان اس وقت دیا ہے جب مولانا دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پریکٹیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، دھرنے کی جو تاریخ تھی وہ پہلے ہی انہوں نے بدل دی ہے۔ لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو گیم اس وقت مولانا فضل الرحمان کھیل رہے ہیں، ان کے این ڈی ایس کے جو بعض لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، این ڈی ایس جو ہے وہ اس وقت را کی گیم کر رہا ہے،
پیسہ وہاں سے بہت آ رہا ہے، اور جو پلان ہے، جو کچھ ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کنسپریسی ہے کہ اسلام آباد میں اس دن بلڈ شیڈ کیا جائے، اسلام آباد میں صورتحال اس قدر خراب کی جائے کہ جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دھرنے کے حوالے سے مولانا صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن جو ان کو مال مل رہا ہے وہ حکومت کے پاس کریڈنشل، اس حکومت کے پاس بڑی کریڈیبل رپورٹس ہیں کہ وہ NDS کے ذریعے سے مال آ رہا ہے، اور پیچھے سے اجیت ڈوول اس ساری چیز کو، جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ اس ساری چیز کو